अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टोरीज़ टाइम। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं जिनजात की तीसरी किस्त। वो और ज़ैनब घर आ गए तो देखा अब्बा जान अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब्बा जान जब भी लेट होते कॉल करके बता दिया करते थे। नैना ने अब्बा जान के ऑफिस फ़ोन किया मगर वहाँ कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। नैना को फ़िक्र घेरने लगी, दिल की घबराहट बढ़ने लगी। फातिमा माँ भी फ़िक्रमंद थी लेकिन इजहार नहीं कर रही थी, बस नैना को तसल्लियाँ दे रही थी। आ जाएंगे, अभी देर सवेर तो हो ही जाती है। लेकिन नैना का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। जिस तरह रास्ते में कुत्तों ने हमला किया वो तब से डरी हुई थी। ऑफिस दोबारा कॉल की तो पता चला अब्बा जान काफ़ी देर पहले निकल चुके हैं। नैना का दिल बैठा जा रहा था। इसी असना में अब्बा जान घर में दाखिल हुए तो नैना की जान में जान आई, वरना बहुत बुरे बुरे ख्याल उसके जहन पर सवार थे। अब्बा जान कहाँ रह गए थे आप? नैना ने बेताबी से पूछा। इस तरह तो आपने कभी भी नहीं किया, वरना देर हो जाने पर आप हमेशा बता देते थे। बेटा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रास्ते में अली मिल गया, वो ज़बरदस्ती घर ले गया। वहाँ से चाय पीकर अब आ रहा हूँ। अली के नाम पर नैना का दिल धड़क उठा। इसकी शादी की डेट फिक्स करेंगे जल्द, समीना बता रही थी। अब्बा जान ने मज़ीद बताया। अब वो रिलैक्स होकर सोफ़े पर बैठ चुके थे। नैना स्टिक के सहारे चलती हुई आई, सोफ़े पर बैठी। जाओ ज़ैनब, अब्बा जान के लिए पानी लेकर आओ, नैना ने ज़ैनब से कहा। ज़ैनब अब्बा जान से बहुत मोहब्बत करती थी। झट से पानी का गिलास ले आई। खाना खाकर वो सोने के लिए लेट गई। आज थकावट सी थी। जिस्म इसकी शादी की खबर पर टूट सा रहा था। काश मेरे साथ ये हादसा ना होता तो तुम मेरे पास होते, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे अंधे होने पर तुमने फ़ौरन मंगनी कर ली और शादी करने जा रहे हो। नैना की आंखें भीग गईं और रोते रोते न जाने वो कब सो गई। ख्वाब में कोई मुसलसल इसकी आंखों पर वही पट्टी लगा रहा था और इसकी आंखों में ठंडक उतर रही थी। आंखों को सुकून मिल रहा था। दिल कर रहा था ये सुकून बस ताउम्र मिलता रहे। सुबह वो मामूल के मुताबिक जागी और वॉशरूम में दांत साफ करते हुए इसने नॉर्मल अंदाज में शीशे में अपना मुंह देखा तो एक झटका खा गई। हैरत से बुत बने न जाने कितनी देर वो आईने में अपने आप को देखती चली गई। अब्बा जान! वॉशरूम से ही वो ज़ोर से चिल्लाई और बाहर को दौड़ लगाई। अब्बा जान! नैना ने दोबारा आवाज़ दी। अब्बा जान तेज़ी से अपने कमरे से निकले। अब्बा जान मुझे देखें, नैना ने अब्बा जान को देखते हुए कहा। पहले तो उनकी समझ में ना आई, फिर वो अचानक समझ गए। नैना की आंखें आंसू से भरी हुई थीं। अब्बा जान मैं देख सकती हूँ, नैना ने जैसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। वो दंग खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आई कि इस खुशी का इजहार किस तरह करें। नैना दौड़ती हुई अब्बा के गले लग गई और खुशी से रो दी। और अब्बा का भी यही हाल था। फातिमा माई भी नैना की आवाज़ सुनकर आ गई थी और दुपट्टे से अपनी भीगी आंखें पोंछ रही थीं। अब्बा जान! इसकी आवाज़ कपकपा उठी। मैं इस दुनिया को देख सकती हूँ। आंसू इसकी आंखों से रवा थे। जी मेरा बच्चा, मुझे अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा था, अब्बा ने उसे प्यार से कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं इस टेबल को देख सकती हूँ। वो जैसे दीवानी सी हुई। मैं रोशनी को देख सकती हूँ। मैं बिना स्टिक के चल सकती हूँ। नैना की खुशी की इंतहा नहीं थी। यही हालत इसके अब्बा जान की थी। औलाद की खुशी माँ बाप के लिए अपनी खुशी से बढ़कर होती है। माँ बाप अपना आप औलाद में देखते हैं। नैना फातिमा माई के पास गई और उन्हें घुमा डाला। फातिमा माई भी हंस रही थी। नैना जल्दी से रूम में गई और ज़ैनब को जगाया। देखो ज़ैनब, तुम्हारी आपी तुम्हें देख सकती हैं। तुम कितनी खूबसूरत हो मेरी चंदा। नैना ने आज पहली बार ज़ैनब को देखा था। नैना ने इसे गले लगाते हुए कहा। ज़ैनब भी हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से उसे देख रही थी। घर में एकदम ही ईद का समा हो गया था। ज़िंदगी अचानक खूबसूरत हो गई थी। नैना आज सड़क पर मौजूद हर चीज़ को किसी और ही एहसास में घिरकर देख रही थी। 3 साल बाद ये सब देखना बहुत अनोखा लग रहा था। खुशी से कदम रखती कहाँ थी और पढ़ कहाँ रहे थे। पार्क में जाकर वो बेचैनी से काशान का इंतज़ार कर रही थी।
مگر آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اچانک سے اسے حیران کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے اس رومال نے جادو کر دکھایا تھا۔ پھر نینا کو اس کی آواز سنائی دی۔ کیسی ہو؟ حشاش بشاش سی آواز سنائی دی۔ نینا کا دل کیا فوراً اسے دیکھے، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ نینا نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں بہت ہینڈسم، اس نے تعریف کے پل باندھے، کسی ہیرو سے کم نہیں ہوں۔ اس کی اس بات پر نینا نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا اور حیرت سے گنگ رہ گئی۔ اس قدر مشابہت، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرانگی سے کاشان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ اسے حیران کرنے کا تھا، مگر یہاں وہ خود حیرت میں تھی۔ اس کا چہرہ علی کا چہرہ لگا، اتنی مشابہت، وہ حیران تھی۔ بس علی کی آنکھیں چھوٹی تھیں اور اس کی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں، بہت گہری آنکھیں جو اپنے اندر بہت راز رکھتی تھیں، جھیل سے گہری آنکھیں۔ ہیں تم دیکھ سکتی ہو؟ کاشان دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نینا جیسے ایک فسوس سے جاگی اور مسکرا دی۔ جی میں دیکھ سکتی ہوں، ایک ادا سے نینا نے کہا۔ کاشان بہت دلچسپ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ سکتی ہوں، دیکھو آج میرے پاس اسٹک بھی نہیں۔ اب وہ کاشان کو چل کر دکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انوکھی خوشی تھی، وہ بھی شوق سے دیکھ رہا تھا۔ نینا کی خوشی ہی اور تھی۔ تمہارا شکریہ، کل تم نے جو میری آنکھوں پر لگایا، اس سے یہ سب آسان ہوا ہے۔ نینا اس کی بہت ممنون تھی اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ یہ اس حکیم کا کمال ہے، کاشان بولا۔ اگر وہ مجھے وہ پٹی نہ دیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، اور آسان سے بولا۔ تم بہت اچھے انسان ہو۔ نینا یہ بات دل سے کہہ رہی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ اب بھی اترایا۔ نینا ہنس دی۔ اپنے منہ میاں مٹھو، نینا نے اسے چڑھایا۔ سارا زمانہ تعریف کرتا ہے، وہ اسے بتانے لگا۔ بہت لڑکیاں مجھ پر فدا ہیں، میرے پیچھے بھاگتی ہیں، وہ کافی سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ اور تم کس پر فدا ہو؟ نینا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کاشان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ جس پر فدا ہوں وہ دنیا میں نہیں۔ یہ سن کر نینا نے اس کا چہرہ دیکھا، کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا، لیکن وہ کافی سنجیدہ تھا۔ مطلب ابھی تک ملی نہیں؟ کاشان نے بات مکمل کی۔ نینا نے اسے غصے سے گھورا۔ واقعی بہت عجیب ہو، جوکر، نینا نے اسے گھڑکا۔ وہ اب بچوں والے جھولے پہ جھول رہا تھا۔ نینا کو وہ بہت منموجی لگا۔ علی کی شباہت لیے نینا اسے دیکھ رہی تھی، جو بچوں کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا، مگر نینا کو لگا اس کی آنکھیں اداس ہیں، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ گھر آ کر بھی نینا اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اداس آنکھوں والا ہسمکھ لڑکا۔ رات میں ابا جان کے کوئی دوست آ گئے اور کھانا کھا کر اپنے روم میں بیٹھی تھی کہ ابا جان نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا۔ نینا حیران ہوئی، ابا جان کبھی اس طرح ہرگز نہیں بلاتے تھے، نہ جانے آج کیا بات تھی۔ نینا اندر آ گئی اور سلام کیا۔ ابا جان کی عمر کے ہی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بس فرق یہ تھا ان کے چہرے پر لمبی سی داڑھی تھی جو ان کی بزرگی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ابا جان نے نینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نینا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ابا جان کے دوست نے ایک گلاس میں دم کر کے نینا کو پانی پینے کو کہا۔ نینا نے وہ پانی پیا۔ پانی کا ذائقہ بہت بدمزہ تھا۔ بیٹا پانی کا ذائقہ کیسا تھا؟ انکل نے نینا سے پوچھا۔ بہت بدمزہ، کڑوا سا، نینا نے منہ بنا کر کہا۔ ابا جان کے دوست نے ہنکار بھرا۔ کچھ دیر تک کچھ سوچتے رہے، جیسے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں۔ آپ پر اثرات ہیں، اس نے جیسے فیصلہ فائنل سنا دیا۔ ایک پل کے لیے ابا اور نینا ہکدک رہ گئے۔ اثرات؟ نینا نے حیرت سے کہا۔ کوئی پورا خاندان ہے جو پیچھے پڑ گیا ہے، آپ کی بیٹی کے پیچھے ہے، انہوں نے بتایا۔ ابا جان بھی پریشان ہو گئے۔ کیوں پیچھے پڑ گیا آخر میری بچی کے؟ کیا کیا ہے؟ ابا جان بہت پریشان ہو چکے تھے۔ یہ ابھی معلوم نہیں ہوا۔ انکل کے چہرے پر بھی پریشانی رقم تھی۔ لیکن خاندان بڑا ہے، پتہ چل رہا ہے دشمنی میں پیچھے پڑے ہیں۔ وہ انکل بھی سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ نینا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون سی آفت اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ ابا جان نے ان سے کہا۔ یہ تو اتفاقیہ طور پر آج وہ ادھر ابا سے ملنے آ گئے۔ وہ گھر میں آتے ساتھ
انہیں کسی دوسری مخلوق کی موجودگی کا فوراً احساس ہوا اور ان کے سر پر بوجھ ہوا۔ تب ان کے خیال کو تصدیق مل گئی کہ ضرور کچھ ہے، اور اب یقین ہو گیا تھا۔ ابا جان نے نینا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ نینا پریشان سی ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ زینب کارٹون دیکھ رہی تھی۔ نینا کا ٹی وی دیکھنے کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ابا جان کافی دیر بعد باہر آئے جب وہ مہمان چلے گئے۔ کل وہ کسی مولوی کو لے کر آئیں گے، ابا جان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ اور بتایا انکل نے؟ نینا نے پوچھا۔ نینا ٹی وی آف کر چکی تھی کیونکہ زینب سونے کے لیے کمرے میں جا چکی تھی۔ نہیں، اب کل مولوی آئے گا، وہی کچھ بتائے گا۔ ابا جان نے کچھ توقف کیا۔ تمہیں کتوں کی بھی آواز آئی تھی، یہ بھی بتایا ہے؟ ابا جان نے مزید بتایا۔ اللہ بہتر کرے گا، ابا جان نے نینا کو تسلی دی۔ نینا کو وہ کتے یاد آئے جن کی آواز اس نے بہت قریب سے سنی تھی۔ نینا نے وضو کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ بے شک قرآن پاک شفا کی کتاب ہے۔ رو رو کر اس نے اس دعا کی عفریت سے پناہ مانگتی رہی۔ روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب بستر پر جا کر لیٹی۔ دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں، وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ آنکھیں واپس ملنے کی خوشی مان پڑ چکی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ دوبارہ سو گئی۔ وہ درخت کے پاس کھڑی ڈنڈے سے پھل توڑنے کی صحیح کر رہی تھی۔ وہ ٹہنی پر زور سے ڈنڈا مار رہی تھی۔ اسی اثنا میں کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ اتنی زوردار تھی کہ نینا ڈر سے جاگ گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، سانسیں بہت تیز تھیں۔ یہ درخت بار بار اس کے خواب میں آتا تھا۔ ہو نہ ہو اس کا ضرور کوئی کنیکشن تھا۔ ایک ہی خواب بار بار آنا بے وجہ نہیں تھا، قدرت کو اشارہ دے رہی تھی۔ اسے یاد آیا ایک بار وہ درخت کی اسی طرح کیریاں توڑنے گئی تھی جب وہ کالج میں تھی۔ کالج میں ایک پرانا کیری کا درخت تھا۔ ایک دن اس کا دل کیا تب وہ درخت سے کیری توڑنے گئی۔ اس نے کیری بھی کھائی تھی اور اس کے گلے میں اسی دن اس کی آنکھوں کا حادثہ ہوا تھا۔ وہ حادثہ بھی حیران کن تھا۔ نینا کو لگا یہ سب اسی درخت کی کڑیاں ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں۔ مجھے اس درخت کے پاس جانا ہوگا۔ وہ جیسے ایک فیصلہ کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔